ہمارے ساتھ موجود جناب ناصر خطیب صاحب ہے، مسلم نمائندہ کونسل کے ذمہ دار۔ سر، ہر سال 17 سپٹمبر کو پروگرام ہوتا ہے، یہ سال بھی پروگرام ہے، کیا نوعیت ہے، کون کون آنے والے ہیں، کس طریقے کا پروگرام ہونے والا ہے؟ جی، ہر سال کے مطابق اس سال بھی سقوط حیدرآباد اس عنوان کے تحت 15 سپٹمبر 2024 بروز اتوار صبح 10:30 تا 1:30 بجے تک انور گارڈن فنکشن ہال دیگرون ناکہ میں جلسہ رکھا گیا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ 1948 میں جب انضمام ہوا حیدرآباد ریاست کا بھارت میں، تو اس وقت کے جو واقعات ہے، ایک پوری ظلم کی داستان ہے، یہ نسل نو تک ہم پہنچائیں۔ اور ایک طرفہ جو مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے قاسم رضوی کے نام کے حوالے سے یا نظام کے حوالے سے، مملکت آسیہ کے جو آخری بادشاہ تھے میر عثمان علی خان، ان کے حوالے سے، حالانکہ میر عثمان علی خان صاحب کی جو پوری ذمہ دارانہ تاریخ ہے، اس میں انہوں نے جو ہے تو ہندو اور مسلمانوں کو میری دو آنکھیں کہا ہے، اور مسلمانوں سے زیادہ ہندو سماج کے ساتھ انہوں نے حسن سلوک کیا ہے۔ اور دوسری بات، اقتدار ختم ہونے کے بعد بھی بھارت سرکار نے راج پرمکھ ان کو بنایا، اور 1962 میں چین کے جنگ کے وقت سب سے بڑا عطیہ بھارت سرکار کو آج تک کا 5 ٹن سونے کی شکل میں نظام نہیں دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ظلمی نظام ہے، بہت ظلم ہندوؤں پہ ہوا ہے، یہ بات کہی جاتی ہے، حالانکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ظلم تو مسلمانوں پہ ہوا، قتل عام مسلمانوں کا ہوا، عزتیں مسلمانوں کی لوٹی گئی، جائیداد مسلمانوں کی لوٹی گئی، اور جو لوگ انگریزوں کو معافی مانگتے ہیں انہیں جو تو ویر کہا گیا، اور جس نے کروڑوں مالیت کا سونا بھارت سرکار کو دیا اسے غدار کہا جاتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تاریخ پر یہ جو گرد ہے، تاریخ کی جو اندیکھی کی گئی ہے، اس تاریخ کی حقیقت ہم خصوصاً مسلم عوام کے سامنے رکھیں کہ آپ جو ہے تو خوف یعنی مجرمانہ جو نفسیات ہمارے اندر پروان چڑھ رہی ہے، وہ مجرمانہ نفسیات سے ہم باہر آئے، خوف کے نفسیات سے بھی باہر آئے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، کس نے کیا کیا، یہ تاریخ ہم جانیں۔ اس مرتبہ ہم نے ڈاکٹر انعام الرحمن غیور صاحب، یہ آزاد صحافی ہے، بہت اچھی اسٹڈی ہے ان کے حالات پہ، وہ ہم مہمان مقرر ہمارے، ان کے ساتھ میں فیض الباری یوٹیوبر ہے، نوجوان ہے، یہ بھی بہت اچھا حالات پہ نظر رکھتے ہیں، اس کا تجزیہ بھی اچھا کرتے ہیں۔ عزیز اللہ سرمد صاحب ہے ساتھ میں، سینئر صحافی گلبرگہ کے، جن کے خاندان نے یہ جو بیتے جو صورتحال، شدید جو حالات مسلمانوں پہ گزرے 48 میں، اس کے 12 لوگ خاندان اس کا چشمدید گواہ بھی ہے، وہ بھی انشاءاللہ اس پروگرام میں آنے والے ہیں۔ ہماری یہی ہے کہ ہم تاریخ کا جو تاریخی دور میں ہم جو گزرے اس کے جو صحیح واقعات ہے، خصوصاً گلبرگہ ہے، عثمان آباد ہے، بیڑ ہے، اور بیڑ، عثمان آباد، گلبرگہ اور لاتور، ہزاروں کی تعداد مسلمانوں کی یہاں شہادتیں ہیں، اور بہرحال اس کے باوجود بھی الزام مسلمانوں پر ہی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر کے یہ جو الزامات ہیں اس کی حقائق ہم بتائیں، معلوم کریں، تاکہ خود اعتمادی ہمارے اندر پیدا ہو، اور ہماری نسل کو اس تاریخ کو ہم بتائیں، اور یہ ہمارے سمجھ میں آئے کہ تمہارا دوست کون ہے، تمہارا دشمن کون ہے، بہرحال کس کے ساتھ رعایت کرنا چاہیے، اور زندگی میں اللہ موقع دیا تو کس کا حساب کرنا چاہیے، بہرحال یہ فن ہم جو ہے تو جاننا چاہیے۔ یہ میرا ایک سوال اور ایک آپ سے یہ ہے کہ ناندیڑ کے نوجوانوں کو آپ کیا بولنا چاہتے ہیں کہ کل کے پروگرام میں شریک رہنا زیادہ ضروری کیوں ہے؟ اصل میں نوجوان قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، اور کسی قوم کی شناخت اس کے نوجوانوں سے ہوتی ہے۔ جس قوم کے نوجوان تعلیم یافتہ اور ترقی یافتہ ہوتے ہیں، وہ پوری قوم تعلیم یافتہ اور ترقی یافتہ ہوتی ہے۔ تو یہ ریڑھ کی ہڈی بھی ہے ہمارے سماج کی، ہمارے سماج کا سرمایہ بھی ہے، اور امت کا جو ہے تو عروج بھی جوانوں کے حوالے سے ہونے والا ہے۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ناندیڑ شہر کے نوجوان یہ اپنا تاریخی رول ادا کریں، اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھے، کیونکہ تمہارا تعلق ایک پیغامی امت اور اقدامی امت سے تمہارا تعلق ہے، ایک آفاقی امت سے تمہارا تعلق ہے۔ اس کا جو ہے تو مظاہرہ کریں، اپنے تاریخ کو لازماً جانیں، اور اپنے اندر سنجیدگی پیدا کریں، حالات کا مقابلہ کرنے کی سوچ اور فکر اپنے اندر پیدا کریں، اور حق اور صداقت کے ساتھ ہمیشہ اپنے جو ہے تو سوچ پر ہم قائم اور دائم رہیں،
उसी के हवाले से अपनी ज़िंदगी गुजारें, ताकि बहरहाल जवानों की शिरकत, जवानों का समझना, जवानों का जो है तो इस हालात में अपने जो है तो उसूलों के साथ ज़िंदगी गुजारना, उस पर क़ायम और दायम रहना, ये मिलत के जो है तो मिलत के जो है तो तरक्की का ज़ीना साबित होगी। इसलिए हम तो बहुत दिल की गहराइयों के साथ, बहुत अपने ईमानी जज्बे के साथ हम उनसे मुतालबा करते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो वक्त निकाल कर इतवार के रोज़ जो ये जलसा आम होने वाला है 15 सितंबर को, उसमें अपने दोस्त अहबाब के साथ वो शरीक रहें। मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल ने हर साल 17 सितंबर को ये प्रोग्राम का इनेकाद किया। उसका मकसद ही ये था कि जो तारीख़ माजी में भूल गए हैं, जो तारीख़ भूला जा रहा है, उसको बार बार याद दहानी की जाए, लोगों तक सही तारीख़ को पहुँचाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।